2-3 سال بعد تک خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ اس سلسلے میں سابقون الاولون کہا جاتا ہے، ان کا کل ایک بڑا اجمالی سا اور مختصر سا تعارف کروا دیا گیا تھا۔ جس وقت اعلانیہ تبلیغ کا دورہ ختم ہوا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پھر حکم آ گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہ ڈرو اور نہ جھجکو، مشرکین سے اعراض کرو، اللہ کی کبریائی کو بلند کرو۔ ہم جو یہ سلسلہ پڑھ رہے ہیں سیرت النبی کا، اس میں آج ہم پڑھیں گے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پاتے ہوئے جس وقت اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی تو آگے سے کتنی رکاوٹیں انہیں پیش ہوئیں، کتنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، کتنے عجیب و غریب حربے استعمال کیے گئے۔ اور یہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی داعی اسلام کی طرف بلاتا ہے تو اس کے لیے یہ رکاوٹیں لازمی امر ہے۔ آج دین کے معاملے کے اندر ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں ہے، اس کی وجہ کہ آج ہمارے پاس جو اسلام ہے یہ ہمارا اسلام روح کے بغیر ہے، ہمارا یہ اسلام روح کے بغیر ہے۔ رسمی مسلمان ہیں، رسمی مسلمان جس کے اندر روح نہیں ہے، اسلام والی روح، شاید وہ علامہ صاحب کا ایک مشہور شعر بھی ہے، رہ گئی رسم اذاں مگر روح بلالی نہ رہی۔ جس وقت کسی چیز سے روح نکل جاتی ہے یا اس کے اندر روح ہوتی نہیں ہے تو پھر وہ چیز کھلونا اور تماشا ہوتی ہے۔ بچپن میں آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا، کوئی ساتھی پلاسٹک کی چھپکلی یا پلاسٹک کا سانپ جس وقت وہ لا کر سارے ساتھیوں کے درمیان رکھتا تو ایک دفعہ سارے ساتھی ڈر جایا کرتے تھے۔ پھر جب حقیقت واضح ہوتی کہ یہ تو پلاسٹک کا ہے، پھر اس پر مذاق ہوتا، ایک دوسرے کی طرف پھینکتا، دوسرا تیسرے کی طرف پھینکتا، کھیل تماشا بن جاتا۔ جب پتہ چل جاتا کہ اس میں روح نہیں ہے، یہی حال ہوا آج ہمارا کہ آج ہمارے اندر اسلام کی روح باقی نہیں رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم ممالک کھیل اور تماشا بنے ہوئے، کفار کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے۔ ہم نے جو یہ سیرت کا سلسلہ شروع کیا، ہم نے یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں پر کمیاں ہیں۔ ہم اپنی عملی زندگیاں اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق ڈال لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ جو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، ہماری عملی زندگی اس کے کتنی مطابقت رکھ رہی ہے۔ اسی غرض سے یہ سلسلہ سیرت النبی یہ شروع کیا گیا۔ تو جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا، اس وقت عرب کے دستور یا مکے کے دستور کے مطابق آپ ایک اونچی جگہ، اس وقت تو وہ صفا کی پہاڑی تھی، اب تو وہ اصل پہاڑی بہت نیچے چلی گئی، اب اس سے اوپر بڑا کچھ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرمائے۔ تو آپ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، یا صباحہ ہو،
یا صباحاؤ، یہ ایک مخصوص لفظ ہوا کرتا تھا جب کوئی خطرے کی گھنٹی بجانی ہوتی، کوئی خاص معاملہ ہوتا، ایمرجنسی نافذ کرنی ہوتی، تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سن کر دوڑے جی لوگ صفا کی پہاڑی کی طرف۔ جو کسی وجہ سے خود نہیں آ سکا، اس نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے پوچھا، ان سے سوال کیا کہ لوگوں، میں نے تمہارے اندر 40 سالہ زندگی بسر کی ہے، 40 سالہ، جس میں میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، یہ ساری عمر کی جو حدیں ہیں وہ ساری اس کے اندر ہیں۔ 40 سالہ اس دور نبوت کے اندر بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، سچا یا سچ کے علاوہ؟ بتاؤ کیسا پایا؟ اور میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا یہ دعویٰ، اتنا بڑا یہ دعویٰ یہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے۔ آج ہم نہیں یہ دعویٰ کر سکتے، اور یہ بات 2-3 دفعہ ہو چکی۔ نبی اس وجہ سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ تو یہ بات سب شرکاء کے ذہن میں ہونی چاہیے اور زبان پر یہ جملہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خاتم النبیین ہیں وہاں خاتم المعصومین بھی ہیں۔ عصمت، معصومیت آپ پر ختم ہے، اس کے بعد کوئی اور، نہ کوئی امام معصوم ہے، نہ کوئی صحابی معصوم ہے، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث۔ کتنی بڑی بات، اور یہ اللہ کے نبی کو ہی زیب دیتی۔ ہاں جی، اتنا عرصہ تمہارے اندر گزارا، بتاؤ کیسا پایا؟ انہوں نے کہا جی بار بار آزمایا ہے، سچ کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے مثال دی، مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے۔ فرمایا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج آ رہی ہے اور تمہارے ساتھ وہ مقابلہ کرنا چاہتی ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس وقت یہ بھی ایک ہوتا تھا کہ اچانک کوئی فوج حملہ کر دے، اس میں بندہ گھر سے بے گھر، کسی چیز، ایک تو منصوبے سے حملہ ہوتا ہے نا، اس میں بندہ کچھ نہ کچھ دفاع کر لیتا ہے، لیکن اچانک جو فوج حملہ کرتی ہے اس میں دفاع تو دفاع رہ گیا، کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی۔ فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں، کہوں کہ اس کے پیچھے فوج آ رہی ہے، کہنے لگے کہ بالکل ہم یقین کریں گے۔ بعضوں نے تو شاید چڑھ کے بھی دیکھا، لیکن نتیجہ کیا نکالا؟ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان پر سچ کے علاوہ ہم نے کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں۔ یعنی اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح یہ میں آج فوج کی مثال دے رہا ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ایک مثال تھی کہ آنے والے حالات کی جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ جس وقت یہ ساری باتیں انہوں نے کی کہ سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ ہے، فرمایا اچھا پھر سچوں کے سچے سے آج ایک اور سچ سن لو، سچوں کے سچے سے آج پھر ایک اور سچ سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اتنی بات کہی ہے آپ نے۔ آج دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو اعلان، اپنا اعلان کیا، اس کے لیے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، وہی جو ابھی بات ہو رہی ہے، معجزہ کوئی پیش نہیں کیا۔ معجزے سے بھی بڑی چیز پیغمبر کی اپنی سیرت اور پیغمبر کا اپنا کردار۔ تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اتنا کہنا تھا کہ پھر کیا ہوا؟ آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوا ہے، سب سے پہلے چچا نے پتھر مارا، لوگوں نے اب جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کی، مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ ایک بات آپ سے کہنی ہے اور دعوت فکر دینی ہے
کہ جو آپ نے دعوت دی وہ 4 کلمی دعوت ہے، صرف 4 لفظ ہیں اس کے اندر، لا، دوسرا الہ، اور تیسرا اللہ۔ ایک لفظ ہے لا، دوسرا لفظ ہے الہ، اور تیسرا ہے اللہ، اور چوتھا لفظ ہے اللہ۔ یہ 4 لفظی دعوت ہے۔ اس 4 لفظی دعوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کو جھوٹا کہا ہے، کہا ہے کہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، کہا ہے کہ وہ تمہاری سور و پکار نہیں ہے سنتے، کہا ہے انہیں کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ کہا ہے آپ نے 4 لفظی دعوت، لا کا معنی نہیں، الہ کا معنی آگے تفصیل سے آ جائے گا، اللہ کا معنی سوائے، مگر اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے اندر ان کے معبودوں کو جھوٹا نہیں کہا، ان کے معبودوں کی تردید نہیں کی، کوئی سخت لفظ کسی کے لیے نہیں بولا، کوئی جملہ جو ہے گالی گلوچ والا وہ نہیں کیا، لیکن اس 4 لفظی دعوت کے اندر کیا چیز تھی کہ وہ سارے کے سارے صادق اور امین کہنے والے، وہ سچا کہنے والے، وہ امانتیں رکھنے والے، وہ آج تشدد پہ تل گئے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا چیز ہے اس کے اندر؟ 4 ہی لفظ ہیں، اور ان 4 لفظوں میں کون سا ایسا لفظ ہے جو انہیں تیر کی طرح لگا ہے، جو انہیں ایٹم بم کی طرح لگا ہے کہ سب سے پہلے چچا جو ہے پتھر مار رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے، اور یہ پہلے دن کی اعلانیہ دعوت۔ اس کے بعد پھر کون سا حربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کا کون سا حربہ تھا جو نہیں آزمایا گیا؟ اور جس طرح میں نے ابھی بتایا، سچا داعی جو ہوتا ہے اس کے رستے کے اندر مشکلات وہ لازمی امر ہے۔ اگر کسی کے رستے میں مشکلات نہیں تو وہ یقین کر لے، اپنا محاسبہ کرے کہ میری دعوت کے اندر کوئی کمی ہے۔ شاید کسی جگہ پڑھا ہے یہ واقعہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب فراغت کے بعد گجرات تشریف لائے، مولانا حسین علی صاحب جو ان کے استاد تھے، خط آیا، ہاں جی غلام اللہ کیسا کام چل رہا ہے؟ شیخ صاحب نے لکھا کہ استاد جی بہت اچھا کام چل رہا ہے، لوگ بڑے مطمئن ہیں۔ استاد جی نے واپسی جواب بھیجا، فرمایا اللہ کا نبی توحید کا اعلان کرے اسے پتھر ملیں، اور تو توحید کا اعلان کرے لوگ خوش ہو، تیری دعوت کے اندر کمی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا محاسبہ کیا، مجھے پتہ چلا کہ ابھی تک تو میرے سارے پہلو مثبت ہی تھے، وہ منفی پہلو جس سے کلمے کا پہلا جز لا، نفی والا پہلو کہ سب کی نفی کرنی ہے، ایک اللہ کا اس بات کرنا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر وہ مداہنت کا یا نرمی کا میرا آخری دن تھا، استادوں کے لفظ نے مجھے جھنجھوڑ دی۔ تو سچا داعی جو ہوتا ہے یہ مشکلات یہ اس کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اور اس کے مشن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو روکنے کے لیے پھر جو مختلف حربے استعمال ہوئے۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے جو سرپرست تھے جناب ابو طالب، سیدنا علی المرتضیٰ کے چچا جان، ان کے پاس چلے گئے کہ بتاؤ جی یہ آپ کا بھتیجا جو کچھ کہہ رہا ہے، ہاں باپ شاید سبقت لسانی ہوگی، جزاک اللہ، آپ کا بھتیجا جو کہہ رہا ہے آپ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر اسے روک لو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا جان نے بلایا اور بلا کر فرمایا، کہا کہ اے بھتیجے یہ قریش میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، تو میرا بیٹا ایسا کرو کہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ نرم کرو۔ ایک دفعہ بھی ہوا، 2 دفعہ بھی ہوا ہوگا، دوسری تیسری دفعہ جب قریش نے دیکھا کہ سمجھانے سے معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا، پھر آئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کہنے لگے ابو طالب ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو روکو، یہ دن بدن کام بڑھ رہا ہے، اور اگر نہیں روک سکتے ہو تو آپ
ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ، پھر دیکھو ہم جانے اور یہ جانے، دیکھو پھر ہم اسے کیسے روکتے۔ اور بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں، انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہمارے اندر فلاں لڑکا فلاں قبیلے کا بڑا خوبصورت ہے اور بڑا صحت مند، توانا، بہادر ہے، ایسا کرو یہ ہمیں دے دو، اور اس کے بدلے کے اندر ہم وہ بچہ آپ کو دے دیتے ہیں، وہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے سارے کام کاج کرے گا، اس کے بدلے میں وہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا بیٹا اب یہ دیکھو نا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کب تک میں تیرا دفاع کروں گا؟ کوئی صبر کی بھی حد ہوتی ہے، میرا بیٹا ایسا کرو، کچھ جو ہے نرمی پیدا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ میں اللہ کی توحید سے باز آ جاؤں گا، اسلام کی دعوت سے باز آ جاؤں گا، تو یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے۔ استقامت اس کا نام ہے، اپنے مشن کی صداقت، اس پر استقامت، دو ٹوک الفاظ کے اندر۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک موقف چچا نے سنا تو چچا جو ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے بدلی، کہنے لگے بھتیجے کوئی بات نہیں، پھر جو تجھ سے ہو سکتا ہے کرو، اور جہاں تک میری جان میں جان ہے میں تیرا دفاع کرتا رہا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ استقامت جو تھی، اس نے چچا کو بھی اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب جس وقت قریش نے دیکھا اب ایک اور مصیبت ان پر بن پڑی کہ حج کا موسم جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، اور لوگ جو ہے دور دراز سے یہاں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اگلے دن بھی بات ہوئی تھی کہ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتا ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مشرکین مکہ بیت اللہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، اور 35 سال جب عمر مبارک تھی، میں نے بتایا کہ اس وقت تعمیر کعبہ بھی انہوں نے اللہ کا گھر سمجھ کے کی تھی۔ اور اگلی بات جو بخاری کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، طواف کرتے ہوئے وہ تلبیہ بھی پڑھا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو تملک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو طواف کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ کے گھر کے ارد گرد گھومتا ہے، اور یہ بات بھی اگلے دن ہو چکی کہ اللہ کا گھر پوری دنیا کے سنٹر میں ہے، درمیان میں ہے۔ یہ حاجی گھوم کے زبان حال سے اقرار کر رہا ہوتا ہے، اللہ میں مشرق میں بھی گھوما ہوں، اللہ میں شمال میں بھی گیا ہوں، اللہ میں نے مغرب میں بھی دیکھا ہے، اللہ میں جنوب بھی پھر چکا ہوں، لا شریک لک، پوری دنیا کے اندر تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا ہوا تملکہ۔ یہ الفاظ تھے آگے مشرکین مکہ کے، یا اللہ اور تو تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ شریک ہیں جنہیں تو نے اپنے اختیارات کچھ نہ کچھ دے دی۔ بخاری کی حدیث ہے، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ تیرے شریک ہیں جنہیں تو نے اپنے اختیار دے دیے، عطائی اختیارات جنہیں تو نے دے دیے ہیں، وہ تیرے شریک ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں گے جی آپ کی سیرت پر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو جس وقت ان کو یہ مصیبت پڑی کہ اب دور دراز سے لوگ حاجی حج کرنے کے لیے آئیں گے، تو یہ بات یہاں تک نہیں رہے گی بلکہ یہ بات تو پھیل جائے گی پورے عرب کے اندر۔ اس کو روکنا چاہیے اور اس کے لیے منظم کوئی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ پھر کیا ہوا جی؟ آگے جی ولید بن مغیرہ، جو ان میں عمر میں بھی زیادہ تھا، معاملہ فہم بھی تھا،
آئے اس کے پاس دار الندوہ کے اندر آ کر کہنے لگے کہ حج کا موسم قریب ہے، دور دراز سے لوگوں نے آنا ہے، اس کی دعوت کہیں پھیل نہ جائے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور منصوبے کے ساتھ سارے ایک زبان ہو کر کنٹرول کریں۔ یہ نہ ہو کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ کچھ کہہ رہا ہو، جو کچھ کہہ رہا ہو، ہر کسی کی بولیاں الگ، ایسی نہیں، منظم۔ بتاؤ کیا کہیں، اس کے بارے میں پراپیگنڈا کیا کریں؟ کہنے لگا کہ تم تو خود سوچ کے ہی آئے ہو نا، چلو پہلے تم اپنی رائے دو، بعد کے اندر میں اپنی رائے دوں گا۔ کہنے لگے کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ یہ کیا ہے؟ کاہن ہے۔ ولید کہنے لگا نا، یہ نہ کہنا، کہنوں کی حرکات میں جانتا ہوں، کتنا ان کا مزاج گندا ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں، کیسی وہ باتیں کرتی ہیں، کوئی بات ان کی سچی کوئی جھوٹی، کائنوں والی تو بات ہی اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی پھر کیا کریں؟ کسی نے کہا جی اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ مجنون ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ جس وقت وہ اللہ کی کلام کو سنتے ہیں تو کافر لوگ کہتے ہیں انہو لمجنون، کہ یہ مجنون ہے۔ یہ سورۃ قلم کی آخری آیتیں ہیں نا، اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا پیغمبر میں تسلی دے رہا ہوں، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجنون ہے جی۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ بندہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو مجنون ہے۔ ولید کہنے لگا کہ نہیں، مجنون والی بھی اس کے اندر کوئی بات نہیں۔ پھر جی کیا کریں؟ سوچنے لگ پڑے، اچھا جی اس کو شاعر کہیں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ اس کا کلام جو ہے نا وہ شعروں والا ہے، تو اس کو شاعر مشہور کر دیں گے۔ ولید کہنے لگا اشعار کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری قسموں سے میں بھی واقف ہوں، عرب کے دوسرے لوگ بھی ان قسموں سے واقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شعروں کی کوئی قسم بھی اس کے کلام میں نہیں پائی جا رہی۔ تمہارا دعویٰ تو خود تمہاری کلام سے جھوٹا نکلے گا اور لوگ تمہاری بات پر یقین کیسے کریں گے؟ پھر جی کیا کریں؟ سر جوڑ کے بیٹھے، کہنے لگے اچھا اسے کہہ دیں گے کہ کذاب ہے، نعوذ باللہ معاذ، کس ہستی کو کہا جا رہا ہے، اور ضد کے اندر اللہ اس دعوی نبوت سے پہلے صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں، اب ضد کے اندر آئے تو کہنے لگے کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کذاب ہے۔ ولید کہنے لگا کہ جس کا بھی تھوڑا سا تعلق ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کذاب چھوڑ کے کاذب بھی نہیں، کذاب اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ جھوٹ بول لیں۔ اچھا جی جادوگر کہہ لیں وہ ٹھیک ہے، کا جادوگروں والی حرکتیں تو نہیں ہیں اس کی، جادوگروں کے کلام جو ہیں وہ بھی ہم نے سنے ہیں، ان کے منتر سنے ہوئے ہیں، لیکن اس کی کلام تو کمال کی کلام ہے، جادوگروں والی بھی کلام نہیں، کیا کہیں جی؟ پھر سر جوڑ کے بیٹھے، اس نے پھر سوچنا شروع کیا، پھر جو جو اس کے چہرے کی حرکات و سکنات ہوئیں قرآن نے ان ساری حرکات و سکنات کو ذکر کی۔ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، ایک ایک اس کی حرکت قرآن نے نوٹ کی اور کہا کہ انہو فکر، اس نے غور و فکر کیا، وقدر، اس نے اندازہ لگایا، ثم کیف قتل کیف قدر، مارا جائے کتنا برا اندازہ لگا رہا، ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے کتنا برا اس نے اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، وبصر، پھر اس نے منہ بسورا، ثم ادبر، پھر پیچھے ہٹا، واستکبر، اور اکڑ گیا اور تکبر کرنے لگا۔ یہ ساری سوچ و بچار کے بعد کہنے لگا تمہارے ان سارے الزامات کا میں نے تجزیہ کیا، ہاں یہ بات ہے کہ اس کو جادوگر کہہ دو، اس ضمن میں جادوگر کہو کہ اس کی کلام جو سنتا ہے نا وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بس جو اس کی کلام سن لیتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا بات کرو، سب کا اتفاق ہو گیا کہ باہر سے جتنے بھی حجاج آئیں گے ان سے یہی بات کریں گے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ بعض صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ اپنے واقعات بتاتے ہیں کہ جب ہم حج کے موسم کو آئے، ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور دوسرا بندہ اس کے پیچھے پتھر پھینک رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ آگے والا کون ہے؟ کہا کہ یہ بنو ہاشم کا ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا یہ پیچھے والا کون ہے؟ کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب، وہی ابو لہب جس نے پہلے دن پتھر مارے۔ اور وہاں اس نے ایک جملہ بولا تھا، وہ رہ گئی بات، اس نے جملہ بولا تھا تبًا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اے محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ہاتھ ٹوٹنا عرب کے اندر یہ محاورہ ہے کہ تو اپنے مشن میں ناکام ہو جائے۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ فرمایا میرے محبوب، جس طرح دنیا کے اندر زمین پر تو میرا گلہ برداشت نہیں کرتا، میں اللہ آسمانوں پر تیرا گلہ برداشت نہیں کرتا۔ کیا جرت ہوئی اس نے یہ بات کہی؟ اللہ نے قرآن نازل کیا اور یہ سورۃ اللہ ساری نازل کر دی۔ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کے ہاتھ یہ تو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ٹوٹے تیرے دونوں ہاتھ، وما کسبا، اور تیری کمائی بھی تباہ و برباد ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمنوں میں یہ واحد دشمن ہے جو سگا چچا تھا، اور اس کا نام قرآن مجید میں آیا، اور اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، عزیٰ کا بندہ۔ ابو لہب اسے کیوں کہتے تھے؟ لہب عربی زبان کے اندر کہتے ہیں شعلے کو، کہتے ہیں یہ اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا حسین تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کا حسن تو شعلے مار رہا ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہو گیا ابو لہب، وگرنہ اس کا اصل نام یہ نہیں تھا۔ یہ تو تاریخ نے اور معاشرے نے اور میرے پیغمبر کی دشمنی نے انہیں یہ نام دے دی۔ وہ ابو الحکم تھا، اصل اس کا نام عمر تھا، تو اس کا نام ابو جہل ہو گیا۔ تو یہ انہوں نے ایک یہ کام کیا، یعنی ایک طرف الزامات لگا دیے کہ یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ۔ پھر یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد سے بھی نہیں چکے، تشدد کیا، پہلے دن بھی سگے چچا نے مارا، حج کے موسم میں بھی چچا مار رہا ہے، اور اسی چچا کی بیوی ام جمیل جس کا کتابوں کے اندر نام عروہ ہے، عروہ یہ کیا کرتی تھی؟ یہ سارا دن کانٹے دار جھاڑیاں اکٹھی کرتی اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر یہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی کہ جب یہ نکلیں گے تو تکلیف میں مبتلا ہوں۔ پھر ایک دن کرنا کیا ہوا؟ فرمایا حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھانے والے، فی جیدہا حبل من مسد، اسی کے لکڑیوں کے گٹھے کی رسی اسی کے گردن میں بنی اور یہی پھانسی کا پھندا بنا۔ اور یہ تکلیفیں جسمانی دی جا رہی ہیں، روحانی تکلیفیں بھی ساتھ، ان کا بھی تذکرہ آتا جائے گا۔ روحانی تکلیفوں کے اندر اسی ابو لہب کے گھر میں، ابھی پیچھے یہ بات ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ دعوت توحید کے بعد اپنے بیٹوں سے اس نے کہا کہ کیا کرو، ان کو طلاق دے دو۔ ایک باپ کو اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے اس کو طلاق دے دی جائے، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جنہوں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی بول نہیں بیلا، ابھی تو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور گھروں میں ہی طلاقیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت، ان کا گھر مبارک جہاں پر تھا، ایک طرف گھر تھا چچا ابو لہب کا اور دوسری طرف گھر تھا عقبہ بن ابی معیط کا۔ اب آپ کے صحن کے اندر اتنی ہی گنجائش تھی کہ کھانے پکانے والا وہ چولہا اور یا تھوڑی سی جگہ تھی مصلی، جہاں پر ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے تو یہاں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں طرف جو ہیں
وہ ازلی دشمن ہے اور سخت دشمن ہے. کیا کرتے کہ جس وقت پتہ چلتا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، محسوس ہوتا کہ گھر میں ہنڈیا پک رہی ہے، کوئی چیز نشانہ باندھ کر ہنڈیا کے اندر پھینک دے. کئی دفعہ تو ایسے ہوا کہ کسی بکری کی اوجری، بعض روایات میں، اور بعض روایات میں اس کی بچہ دانی، یہ جو ہے نا تاک کر نشانہ لگا کر ہنڈیا کے اندر پھینک دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے، اوپر کوئی گندی چیزیں پھینک دیا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ساتھ اٹھاتے اور باہر نکل کر انہیں کہتے کہ اے بنو عبد مناف، یہ کام شریفوں والے تو نہیں ہیں، ہمسایوں کے یہ حقوق تو نہیں ہیں. چلو اسلام کی بات تو رہ گئی ایک طرف، یہ جو تمہارا رویہ ہے یہ ٹھیک تو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہو رہا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. اخنس ابن شریک ایک آدمی تھا، یہ کہنے لگا ایک دن، کہنے لگا کہ بھائی عجیب بندے ہو، آج تک تم سے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہو سکی، میں رکاوٹ کرتا ہوں. اچھا بھائی تم کیا رکاوٹ کرتے ہو؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کرنے شروع کر اور لوگوں کے سامنے طرح طرح کے بکواس کرنے لگ پڑے. اللہ رب العزت نے پھر اس کے بارے میں سورہ قلم کی وہ آیات نازل کی، لا تطیع کل حلاف مہین ہماز، لا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. یہ اس کے 5 اور 9 کے قریب اس کے عیب بیان کی. اے میرے محبوب یہ بے ایمان ہے، حلاف بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے، مہین انتہائی ذلیل آدمی ہے، ہماز مشاء یہ عیب جوئی کرنے والا ہے، مشاء بنمیم یہ چغلیاں کھانے والا ہے، مناع للخیر نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بننے والا ہے، معتد حدوں کو کراس کرنے والا ہے، عتل بعد ذلک زنیم ان ساری برائیوں کے بعد اس کی ایک اور بڑی برائی یہ ہے کہ یہ حرام زادہ ہے. کیا ہے؟ حرام زادہ ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت اس اخنس بن شریک نے ایک ایک چیز اپنے بارے میں سنی کہ یہ چیز بھی میرے اندر ہے، واقعی میں قسمیں کھاتا ہوں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ اب باقی تو ساری چیزیں اس نے جانچ لیں. اب یہ جو آخری قرآن نے اس کا لقب دیا کہ یہ حرام زادہ ہے، اب اس چیز کا اسے تو پتہ نہیں تھا. ہاں سیدھا گیا ماں کے پاس، کہنے لگا بتا میرا باپ کون ہے، بتا میرا باپ کون ہے. اس نے کہا یہی تو تیرا باپ ہے، شریک تیرا باپ ہے. کہنے لگا نہیں سچی بات بتا. کہنے لگی سچی تو بتا رہی ہوں. تلوار جو اس نے نیام سے نکال لی، کہنے لگا سچی بات بتا، اس لیے کہ محمد پر جو کلام نازل ہوا ہے اس کے اندر میری جتنی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری پوری ہیں، اور اس کلام کے اندر ایک یہ بات ہے کہ میرا باپ یہ نہیں جو میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میں حرامی النسل ہوں. سچ بتا ورنہ اس تلوار کے ساتھ تیری گردن اتار دوں گا. میرا باپ کون ہے؟ اللہ اکبر. تلوار سنتی ہوئی دیکھ کے کہنے لگی ہاں تیرا باپ اولاد کے قابل نہیں تھا، پھر فلاں بندے کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا تھا، اس کی تو اولاد ہے اور اس کا تو نطفہ ہے. قرآن کریم کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ میرے پیغمبر کی جو گستاخی کرتا ہے حقیقت کے اندر وہ حرامی النسل ہو، حلالی بیٹا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، حلالی ایک نطفے کی پیداوار، اپنے باپ کا اصلی بیٹا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، رسول اللہ کی گستاخی نہیں کرتا. آج یورپ میں، ڈنمارک میں اور کئی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر گستاخیاں کی جا رہے ہیں. ہمارا یہ پیغام ہے، ایک بے ایمان تو اگلے دن جل کے مرانا، اور باقیوں کے لیے بھی یہ ہمارا پیغام ہے کہ جاؤ تم بھی اپنی ماؤں سے پوچھو کہ تمہارا باپ کون.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کے اندر۔ عقبہ بن ابی معیط، وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہے، کیا کیا اس نے؟ بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے شرکاء بھی، ابو جہل بھی بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کہنے لگے یار کوئی ایسی بات بتاؤ کہ کہیں آج اونٹ ذبح ہوا ہے۔ دوسرے نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا ایسا کریں یہ محمد جب سجدے میں جائے نا تو اونٹ کی اجری لا کر اس میں پھینک دے۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور یہ جا کر اونٹ کی اجری لایا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ڈال، وہ جسم مقدس، وہ جسم اطہر جس پر پوری زندگی کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے پاداش میں یہ ساری صحبتیں انہیں سہری پڑی۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے بڑے غلط ارادے کے ساتھ لوگوں سے کہہ کے گیا کہ میں آج اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ جس وقت قریب پہنچا ڈر کے پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ہوئے میری طرف آ رہا تھا، تم نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے آپ کو وہم ہوا ہے۔ دوسری مرتبہ گیا اور دوسری مرتبہ بھی ڈر کے پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے پوچھا اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ بہت بڑی درمیان میں میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک بہت بڑی آگ کی خندق بن گئی۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ایسے بدبخت کو آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کا وہ خاص محبوب بندہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ رکاوٹیں کر رہا ہو۔ تو یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ الزامات، کاہن ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، کذاب ہے، آپ پر ظلم و تشدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی اس کا مذاق، قرآن مجید کا مذاق۔ کبھی کہنے لگے کہ تو خود گھڑ کے لاتا ہے، ام یقولون افترا، رات کو بیٹھ کے تو گھڑ لیتا ہے اور صبح کہتا ہے میرے اوپر قرآن مجید نازل ہو گیا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جس طرح کی تو نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں نا قوم عاد کی، قوم سمود کی، اس طرح کی تو ہمیں بھی کہانیاں آتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایک بندہ گیا بھی ملک شام میں، وہاں سے وہ قصے کہانیاں لے کے آ گئے۔ اور جس طرح ہمارے بچپن میں وہ چھوٹے چھوٹے رسالے ملتے تھے نا، ٹارزن کی کہانیاں اور پتہ نہیں کون کون سی بادشاہوں کے قصے ہوتے، وہ ادھر سے لے کے آیا۔ کہنے لگا لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کہانیاں سناتا ہے نا قوم عاد اور قوم سمود کے قصے، اور میں تمہیں اس سے بہتر قصے اور کہانیاں سناتا ہوں۔ تو یہ جو ہے تعلیم کا مذاق بھی اڑایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں صحابہ اکرام ان کا بھی مذاق اڑایا۔ ان کا مذاق کیسے اڑایا؟ جس وقت صحابہ اکرام فرماتے جی اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کی تعلیم پر لبیک کہنے کا موقع دیا، اللہ نے بڑا احسان کیا، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام جب گزر رہے ہوتے تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اجی ذرا دیکھنا ان لوگوں کی طرف، پاؤں میں جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، بدن پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیٹ کے اندر 2-2 3-3 دن کی بھوک ہے، اور کہتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا۔ اے چنگا احسان ہے جی، اللہ کا احسان ہوتا تو ان کا لباس تو ٹھیک ہوتا، ان کے جوتے تو ٹھیک ہوتے، ان کے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی۔ تو یہ صحابہ اکرام کا مذاق۔ اور دوسری جگہ الفاظ ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جس وقت صحابہ اکرام ان کے پاس سے گزرتے، یتغامزون، غمز آنکھ کے اشارے کو کہتے ہیں، آنکھوں سے اشارے کرتے، اور اشارے کر کے کیا کہتے؟ وہی کہ یہ دیکھو جی اللہ کے احسان شدہ لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کر لو جتنے مذاق کرنے ہیں، قیامت والے دن یہ لوگ آپ پر مذاق کریں۔ تو ماننے والے جو ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، رسول اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ نے تسلی کے طور پر فرمایا میرے محبوب انا کفیناک المستہزئین، اے میرے محبوب جو آپ کی گستاخیاں کرنے والے ہیں
آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، اے میرے محبوب آپ کی طرف سے ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں۔ اور پھر اللہ نے کافی ہو کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اس کے اندر صحابہ کی بڑی لمبی چوڑی داستانیں ہیں، اور یہ قصے آپ نے سنے ہوئے بھی ہیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا میں غلام تھا، آئے دن میرے اوپر تشدد کرتا، مارتا پیٹتا۔ ایک دن جو بیٹھا اور کہنے لگا آج تو میں تیرا کام تمام کرتا ہوں، میری گردن کو پکڑا اور اس نے موڑنا شروع کیا، اتنا موڑا کہ بہت سخت درد ہو رہی ہے، ناقابل برداشت ہے۔ اتنے میں اس کا بھائی آ گیا۔ میں خوش ہوا کہ چلو یہ آیا ہے تو یہ میرا حمایتی بنے گا، مجھے چھڑوا لے گا۔ لیکن اس نے کیا کیا، وہ آ کر اپنے بھائی کو کوسنے لگا کہ تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، کیوں نہیں اس کی گردن کو صحیح کر کے موڑتے ہو؟ تو دونوں نے میری گردن کو موڑا۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ مر گیا ہے، اس کا قصہ تمام ہو گیا ہے، اور وہ چھوڑ کر جانے لگے۔ اوپر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جس وقت میری حالت دیکھی کہ میری سانس تو چل رہی ہے، پوچھنے لگے کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ کہا ابو بکر اپنا کام کرو، یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا بتاؤ اس کی کتنی قیمت لینا چاہتے؟ منہ مانگی قیمت دے کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے جو غلام صحابہ تھے ان کو چھڑانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ایک دن ان سے کہنے لگے ابو بکر تو تے اپنا مال سارا ضائع ہی کر دیتا، غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے۔ پہلی بات تو غلام یہ تو تجارت کا مال ہوتے ہیں، ان سے تجارت کیا کر خرید کے، اگر خرید کر تجارت نہیں کرنی نا، آزاد ہی کرنا ہے، پھر کم از کم اتنا کام تو کرنا کہ موٹے تازے غلام جو ہیں ان کو خرید کے آزاد کیا کر تاکہ ہمارا ان پر احسان ہو جائے، کل کلاں کو ان سے کوئی کام بھی لے سکیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ابو بکر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا، وہ کام کر رہا ہے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس سے راضی ہو چکا۔ بہت سارے غلاموں کو انہوں نے چھڑوایا بھی۔ حضرت فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ظلم و تشدد، یہ حضرت عمار یہ بیٹے ہیں، یاسر ان کے باپ ہیں، اور حضرت سمیہ یہ ان کی والدہ ہیں۔ اور تشدد کا شکار یہ بیچارے وہی لوگ زیادہ تھے جو غلام اور غریب لوگ تھے، باقی جو بڑے بڑے لوگ ہیں حضرت عثمان غنی پر تشدد ہوا، لیکن وہ تشدد کرنے والے ان کے اپنے تھے، خاندان کے لوگ۔ سگے چچا نے پکڑا اور ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ دیا، اور لپیٹ کر دھوئیں کی دھونی اتنی سخت دی کہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میرا دم گھٹنے لگ پڑا اور میری حالت جو ہے وہ غیر ہو۔ وہ اپنے گھر کے لوگ ہوتے تھے، لیکن یہ غریب لوگ روزانہ یہ ابو جہل جو ہے یہ ان پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر پاس سے ہوتا ہے، عمار کو پیٹا جا رہا ہے، عمار کے باپ یاسر کو پیٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور فرماتے ہیں اصبروا یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، ان ساری سختیوں کے بدلے میں اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ اور انہی کی والدہ حضرت عمار کی حضرت سمیہ، وہ خاتون جنہیں اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ کا لقب بھی ملا ہے۔ مشہور واقعہ، ابو جہل نے پکڑا اور ابو جہل نے کہا اس دعوت سے باز آ جاؤ، اسلام چھوڑ دو۔ کہا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کہا اچھا پھر دیکھ لینا اس کی پیدائش میں موت میں سلاؤں گا۔ کہنے لگی ایک جان کیا کئی جانیں بھی ہو جائیں، یہ تو پیچھے نہیں ہوگا۔ اس نے کہا عام موت نہیں دوں گا، 2 اونٹ منگواؤں گا، ایک اونٹ اس ٹانگ کے ساتھ، دوسرا اونٹ دوسری ٹانگ کے ساتھ۔ سمیہ سمجھ رہی ہیں کہ دھمکی دینے والا مکے کا چودھری ہے، اس کے سامنے کھڑا کو نہیں ہو سکتا اور یہ اپنی دھمکی پر کر گزرنے والا ہے۔ لیکن سمیہ اپنے موقف کے اندر ایک بال کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ پھر ابو جہل نے اپنی دھمکی پر عمل کیا اور اس ظالم نے
2 اونٹ منگوا لیے، ان کو رسیاں باندھ کر مکے کے چوک میں کھڑا کر کے سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو باندھ کر کہنے لگا سمیہ آخری بار ہے، باز آ جاؤ۔ سمیہ نے کہا افسوس ایک ہی بات کا ہے کہ اللہ نے جان ایک دی ہے، اللہ کی قسم 100 جانیں بھی ہوتی تو محمد عربی پر ساری جانیں قربان کر۔ اور اس ظالم نے اونٹوں کو چلایا، اور بعض کتب میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے اگلا حملہ یہ کیا کہ اپنا نیزہ جو ہے وہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ پہ مارا، بالآخر 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ صنف نازک ہے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں، ظلم کی چکیوں میں یہ لوگ پسے ہیں، لیکن اس دعوت کی صداقت دیکھو، نہیں ملے گا آپ کو۔ حالانکہ سختیاں ابتدائی دور میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں، ایک بندہ بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جس نے اسلام کو چھوڑ کر واپس اور دوسرا دین اختیار کر لیا۔ استقامت کے پہاڑ تھے یہ لوگ، رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، ایسے نہیں سرٹیفکیٹ ملے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ایک اور جو تشدد کا تعلیم کو روکنے کا جو نشانہ بنایا گیا، جو ایک اور حربہ استعمال کیا گیا، وہ ہے جی لالچ۔ لالچ بھی دیا گیا، اکٹھے ہو کر آ گئے، آ کر کہنے لگے کیا کرو، مکے کی جس لڑکی پہ ہاتھ رکھتے ہو اس کے ساتھ شادی کر دیتے، جتنی دولت چاہتے ہو تمہیں وہ دے دیتے ہیں، مکے کی سرداری چاہتے ہو تو وہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ لالچ بھی رکاوٹ نہیں بنا۔ ایک اور حربہ بھی استعمال کیا گیا، طرح طرح کے مطالبات کا جو ہے وہ معجزات کا مطالبہ کیا گیا۔ واقعی سچے ہو اللہ کے نبی، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمارے یہ مطالبات پورے کر دو، ہم تمہیں اللہ کا سچا نبی مان لیں گے، تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں۔ کہو جی کیا مطالبہ ہے؟ کہا مکے کی سرزمین پتھریلی ہے، یہ پہاڑ ہے، ہمیں کھیتی باڑی کرنے نہیں دیتے، اللہ سے کہو ان پہاڑوں کو بہت پیچھے لے جائے۔ اور جس طرح ہم ملک شام میں اور عراق میں جاتے ہیں نا، بڑی زرخیز زمینیں ہیں اور بڑے باغات ہیں، تو مکے کی اس پتھریلی زمین پر یہ پہاڑ سارے پیچھے چلے جائیں اور چٹیل میدان بن جائیں، اور ان میدانوں کے اوپر ہم کاشتکاری کر کے باغات لگا دیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، پورا کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں پورا کر سکتے ہو، ایک پوری فہرست آ گئی۔ کیا لفظ ہیں؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ یہاں اس مکے کی پتھریلی سرزمین پر کوئی چشمہ نہیں ہے، پانی کے لیے دور جانا پڑتا ہے، تو یہاں ایسا کر ایک چشمہ پیدا کر دے، او تکون حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب، ایسا کر کہ ایک کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ لگا دے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر اس کے درمیان ایک نہر جاری کر دے، او تکون لک بیت من زخرف، دعویٰ تیرا ہے نبی بننے کا، نبی ہونے کا، اور تیری حالت کیا ہے، 2 3 دن تک تیرے گھر میں آگ نہیں چلتی، فاقوں پہ فاقے ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے، تو لہذا اگر تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، مکے کے اندر ایک بڑا پرشکو تیرا محل ہونا چاہیے جس کی اینٹیں جو ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہیں۔ اچھا یہ مطالبہ پورا کر دو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کر، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ کو ہمارے سامنے لے آ، اللہ ہمارے ساتھ باتیں کرے، یا فرشتہ آ جائے وہ ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ ایک یہ مطالبہ پیش کر دیا۔ اگلا مطالبہ او ترقی فی السماء، ہمارے دیکھتے دیکھتے تو آسمانوں پہ چڑھ جائے، ہمارے دیکھتے دیکھتے تو آسمانوں پہ چڑھ جائے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، صرف چڑھنے سے ہم پھر بھی تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، جب تو اوپر جائے، ہمارے سامنے جائے، تیرے ہاتھ خالی ہوں، جب تو واپس آئے تیرے ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہو، اس کتاب کو ہم کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہو یہ میرا سچا نبی ہے، تو پھر ہم تجھے نبی مان لیں گے۔
اب ایک لمبی فہرست ہے، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو۔ اچھا یہ نہیں نہ کر سکتے ہو کوئی بھی کام، تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، پھر ایسا کر، یہ جو دن رات کو ڈرا رہا ہے، نہیں مانو گے تباہ ہو جاؤ گے، عذاب آ جائے گا، اچھا پھر تو ہمارے اوپر عذاب لا کر دکھا۔ اللہ اکبر، یہ بے تک کے معجزات کے مطالبے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار میں اگر معجزات ہوں تو خدا کی قسم، یہ آپ حضرات نے علماء سے کئی دفعہ سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، کس لیے رویا کرتے تھے؟ اپنا تو اتنا اونچا مقام ہے کہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، گناہ ہے نہیں ہے، اللہ کے نبی معصوم ہے، ہمارے لیے رو رہے ہیں کہ ایک ایک امتی جو ہے وہ میرا جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا تو اللہ کے نبی ان کے مطالبات پورا کر دیتے، لیکن ان سارے مطالبات کے جواب کے اندر اللہ نے فرمایا قل سبحان ربی، اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان کا معنی لفظ آ گیا ہے، یہ بھی سن لیں۔ یہ الفاظ ان کی جب نسبتیں بدلتی ہیں نا تو معنی بھی بدل جاتے ہیں، الفاظ کی نسبت بدلے معنی بدل جاتا ہے۔ جب کہا جائے گا اللہ پاک ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ جب کہا جائے گا قرآن پاک ہے، اس کا معنی ہوگا قرآن غلطیوں سے پاک ہے۔ جب کہا جائے گا انبیاء اور رسول پاک ہیں، اس کا معنی ہوگا کہ وہ گناہوں سے پاک۔ جب کہا جائے گا صحابہ پاک ہیں تو اس کا مطلب ہوگا صحابہ تنقید سے پاک ہیں۔ جب کہا جائے گا کپڑا پاک ہے تو مطلب ہوگا کہ نجاستوں اور پلیتیوں سے پاک۔ تو یہ پاکی کی نسبت بدلنے سے معنی بدل رہے ہیں۔ دہرا لیں ایک دفعہ، جب میں کہوں گا کپڑا پاک ہے تو کس سے؟ نجاست سے اور پلیتی سے پاک ہے۔ جب میں کہوں گا صحابہ پاک ہیں تو کس سے؟ تنقید، وہ جو کل بھی بات ہوئی کہ فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اس سے صحابہ پاک ہے۔ جب میں کہوں گا قرآن پاک ہے تو کس سے؟ غلطیوں سے۔ جب میں کہوں گا رسول پاک ہیں تو کس سے؟ گناہوں سے پاک ہیں۔ جب میں کہوں گا اللہ پاک ہے تو اس کا معنی ہوگا اللہ شریکوں سے پاک۔ تو یہاں جواب میں کیا آیا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے میرے محبوب اپنی میٹھی زبان سے اعلان فرما دیجیے کہ جتنے مطالبات تم میرے سامنے رکھ رہے ہو نا، تمہارا کیا گمان ہے کہ جو چاہے سو ہو، جو چاہے کر ڈالے، یہ تو صفت ہے ایک سچے معبود کی اور الہ کی۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ میں بھی کر لیتا ہوں؟ نا، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میں الہ نہیں ہوں۔ ہل کنت الا بشر الرسولہ، میں ہوں تو ایک بشر اور انسان ہوں، اور اس کے بعد اللہ نے میرا عہدہ اور مقام اتنا بلند کیا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا دی۔ تو معجزات کی شاید آگے بحث آ جائے، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں۔ معجزے کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہے، شرح عقائد کے اندر یا اہل سنت کی دیگر کتابیں جو تقریباً تمام مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھائی جا رہے ہیں۔ اگلے دن بھی ایک پرچی آئی تھی، یہ سامنے ہی پڑھی ہوئی ہے، پوچھا تھا کسی ساتھی نے کہ انبیاء کی بشریت کے بارے میں ضرور بتائیں۔ تو ایک مہربانی کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ کورس جو ہے نا، اس کے اندر اس طرح کی مسالک کے جو اختلافی مسائل ہیں، ان کی کوئی بات نہ کی جائے۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا ہدف ہے سیرت النبی بیان کرنا۔ اس کے لیے جو مسائل ہیں آپ اپنی اپنی مساجد میں علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ معجزے کی بحث، معجزہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معجزے کے اندر ہاتھ یا جسم یہ اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے، اور معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ ہاتھ یا جسم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا، اور معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات میں ایک معجزہ لکھا ہوا ہے، میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سنا ہوا ہے نا معجزہ؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا ہے؟ انگلی کا اشارہ کیا ہے۔ انگلی سے اشارہ کرنا یہ معجزہ نہیں ہے،
کیوں نہیں معجزہ؟ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ انگلی کا اشارہ کرنا یہ معجزہ نہیں، اور یہ میرے نبی کا فعل ہے۔ معجزہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور وہ میرے نبی کا فعل نہیں، وہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے رکھا تو لاٹھی سانپ بن گئی، ہے نا معجزہ قرآن مجید کے اندر؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ لاٹھی کو نیچے رکھا۔ لاٹھی کو نیچے رکھنا یہ معجزہ نہیں ہے، وہ آپ بھی رکھ سکتے ہیں، میں بھی رکھ سکتا ہوں۔ معجزہ ہے لاٹھی کا سانپ بننا، اور وہ حضرت موسیٰ کا فعل نہیں، وہ کس کا فعل ہے؟ اللہ۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی 15ویں پارے کی، اتنے جو بے شمار مطالبات کیے نا، اللہ کے نبی کے اپنے اختیار کے اندر اگر معجزات ہوتے تو اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا دیتے تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ اور سورۃ مومن کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کسی نبی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی معجزہ پیش کر دے، الا باذن اللہ، ہاں وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو تب معجزات۔ تو انہوں نے کیا کیے؟ بے تکے معجزات کا مطالبہ کر دیا کہ اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ مطالبے پورے کر دیں۔ ہم آپ کے کام کے اندر رکاوٹ نہیں بنیں گے بلکہ آپ کے ساتھ معاون بنیں گے۔ یہ وہ ساری تکالیف کی وہ فہرست ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اتنے عرصے میں، یہ نبوت کا 3 اور 4 سال ہے، اور اتنے عرصے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا یہ تھا دار ارقم، حضرت زید ابن ارقم کا گھر تھا، اور یہ ساری سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ مسلمان یہاں ہی اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے تک مسلمانوں کا مرکز یہ دار ارقم ہی رہا ہے۔ اور یہ 3 اور 4 سال کے حالات ہیں۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ 5ویں سال سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔